بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی کا شمار اسلامی تاریخ کے بہت اہم اور عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین ساتھیوں میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا مرتبہ بھی حاصل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ آپ کو شادی میں دیا۔ تاریخ اسلام میں حضرت علی کی اہمیت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب آپ کو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہونے کا شرف ملا۔ حضرت علی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اپنی والدہ محترمہ اور دادا جان کی وفات کے بعد حضور کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت ابو طالب نے کی۔ بعد میں آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ سے 30 سال چھوٹے تھے، اپنی پرورش میں لیا۔ اس طرح حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اپنا بچپن گزارا۔ حضرت علی صرف 10 سال کے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ جب عرب کے بے دین لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مخالفت کی اور دین اسلام کی راہ میں کوڑے اٹکانے لگے تو حضرت علی نے پیغمبر اسلام کا اللہ پر مضبوط ایمان کے ساتھ بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے بہت بہادری، ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اپنے مصمم ارادوں میں کبھی نہ ڈگمگائے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا عظیم مرتبہ حاصل کیا۔ حضرت علی کے زندگی کے اہم واقعات۔ اس عظیم ہستی نے اپنی زندگی میں بہت کارنامے سر انجام دیے کہ جن کو سن کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت علی کی زندگی کے ایسے چند واقعات آج ہم آپ سے بیان کریں گے جو کہ آج بھی ان کی عظمت اور عالی شان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے خون کے پیاسوں اور جانی دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ آپ رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے تاکہ دشمن یہی سمجھتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر میں موجود ہیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی۔ مزید برآں آپ کو مکہ والوں کی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوشی اسلوبی سے سر انجام دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک مدینے کی طرف ہجرت نہ کی کہ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے والوں کی تمام امانتیں واپس نہ کر دیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک مکے کے کافروں کے درمیان جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی اسلام کی تمام جنگوں میں اپنی بے مثال شجاعت کے عظیم الشان کارنامے رقم کیے، جو رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے ایک مسئلہ راہ بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی پیٹھ نہیں پھیری۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ہی اعتراف تھا کہ انہیں اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بغاوت نے زور پکڑ لیا تو دشمنوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ان کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کو ترسیل روک دی۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محصور خاندان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھیجی۔ اس طرح غضبناک باغیوں کی خواہشات کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم فرزندان اسلام کی جان کو خطرے میں ڈالا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانے پینے کی اشیاء پہنچائیں۔ اسلام میں حضرت علی کا عظیم مرتبہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق میں ایسی عظیم قربانیاں دی ہیں کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس طرح آپ اسلام میں انتہائی اعلیٰ مقام کے مستحق ٹھہرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریبی تعلقات کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ کو پیغمبر اسلام
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की विरासत और नस्ल को अपने 2 बेटों और एक बेटी इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए जारी रखने का एजाज़ भी हासिल हुआ। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वसी इल्म और अक्लमंदी को बहुत सराहा, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की शान को इन अल्फाज में बयान किया, एक मुनाफिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत नहीं करेगा और एक मानने वाला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कभी नफ़रत नहीं करेगा। हज़रत अली बतौर खलीफा इस्लाम बागियों और दुश्मनों के साथ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इंतहाई गम और रंज का इजहार किया। जब शरपसंदों ने आपको हुकूमत की जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर किया तो आपने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आपने आम लोगों की रजामंदी पर ही इस जिम्मेदारी को कबूल कर लिया। लोगों ने आपको उस काबिल समझा कि आप खिलाफत के अजीम मर्तबे पर फाइज हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निज़ाम हुकूमत को इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में चलाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत से ही उम्मत मुस्लिमा में मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बढ़ चुकी थी। इस देरीना मसले को हल करने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भरपूर जदोजहद की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ज़हानत के जोहरों और बुलंद पाया किरदार के ज़रिए इंसान की आने वाली नस्लों की रहनुमाई के लिए कभी न बुझने वाली एक अजीम मिसाल रोशन की है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पाक पैगंबर की जानिसारी में कोई कसर न रखी और अपनी ज़िंदगी में ही जन्नत की बिशारत हासिल करके अशरा मुबशरा में शुमार हो गए। तमाम आलम इस्लाम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत अदब और एहतराम से याद किया जाता है और लोग उनकी मिसाली शख्सियत से सबक लेकर एक कामयाब इंसान बनने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।